دوسرے دن محسن راؤ کراچی آ گیا۔ تانیہ اور افضل اسے ایئرپورٹ لینے گئے تھے۔ خالہ فرزانہ بھی جانا چاہتی تھیں لیکن تانیہ نے انہیں جانے سے منع کر دیا تھا کیونکہ خالہ فرزانہ کے لیے گھٹنوں میں درد کی وجہ سے زیادہ دیر کھڑے رہنا مشکل تھا۔ وہ وہاں بلا وجہ پریشان ہوتی۔ شام کی فلائٹ اپنے وقت پر پہنچ گئی تھی۔ دنیا والوں کی نظر میں وہ پہلی مرتبہ ایک دوسرے سے مل رہے تھے، لہٰذا ڈرامہ کرنے کے لیے دونوں نے پہچان کی نشانیاں مقرر کر لی تھیں۔ انہی نشانیوں کے ذریعے دونوں نے ایک دوسرے کو بآسانی پہچان لیا۔ محسن راؤ نے اپنی چھوٹی بہن کو گلے سے لگا لیا اور پھر اس کی صورت دیکھتا ہوا بولا، تمہیں پہچاننے کے لیے تو کسی نشانے کی ضرورت ہی نہ تھی۔ کیوں بھائی؟ تمہاری صورت ممی سے بہت ملتی ہے۔ میں نے تمہیں نیلے سوٹ سے نہیں، تمہاری شکل سے پہچانا ہے۔ پھر تو مجھے یہ کہنا چاہیے تھا کہ میں ممی کی ہم شکل ہوں۔ اور کیا؟ پتہ نہیں انکل عامر کو اس بات کا کیوں خیال نہیں رہا، محسن راؤ نے افضل کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ پھر اس سے مخاطب ہو کر بولا، آپ افضل ہیں؟ جی جناب، افضل نے مسکرا کر اس کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ دیکھا میں نے کیسا پہچانا؟ محسن راؤ نے افضل سے بڑی گرم جوشی سے ہاتھ ملایا۔ واقعی آپ نے کمال کیا۔ افضل نے اسے توصیفی نظروں سے دیکھا۔ کوئی کمال نہیں کیا، ظاہر ہے میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ میرے ساتھ بھائی افضل ہوں گے، تانیہ نے ایئرپورٹ کی سیڑھیاں اترتے ہوئے کہا۔ یہ سن کر محسن راؤ مسکرا دیا، بولا کچھ نہیں۔ گاڑی گھر کے گیٹ میں داخل ہوئی تو خالہ فرزانہ برآمدے میں موجود تھیں۔ تانیہ نے محسن راؤ کو اشارے سے بتا دیا کہ وہ خالہ فرزانہ ہیں۔ محسن راؤ گاڑی سے اتر کر تیزی سے ان کی طرف بڑھا اور سلام کر کے اپنا سر ان کے سامنے جھکا دیا۔ خالہ فرزانہ نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور ڈھیروں ڈھیر دعائیں دیں۔ خالہ فرزانہ کے پیچھے دردانہ کھڑی تھی۔ وہ بڑی دلچسپی سے محسن راؤ کو دیکھ رہی تھی۔ محسن راؤ ایک پرکشش شخصیت کا مالک تھا، اگرچہ اس کے چہرے پر سرخی نہ تھی اور ویسی صحت بھی نہ تھی جیسی ہونی چاہیے تھی۔ اس کے باوجود اس کی گودی رنگت نیوی بلیو سوٹ میں مزید نکھر گئی تھی۔ بھائی یہ دردانہ ہیں، اتنے عمدہ کھانے بناتی ہیں کہ آپ یہاں سے جانے کا نام نہ لیں گے، تانیہ نے تعارف کروایا۔ بھائی تانیہ، ہمیں یہاں سے جانا تو ہوگا، ایسا کریں گے کہ دردانہ کو بھی اپنے ساتھ لے جائیں گے، محسن نے کہا۔ یہ ٹھیک ہے، تانیہ نے ہنستے ہوئے کہا۔ پھر دردانہ سے مخاطب ہو کر بولی، دردانہ صاحب کا سامان ان کے کمرے میں پہنچا دو۔ جی اچھا بی بی۔ دردانہ گاڑی کی طرف بڑھ گئی۔ اتنی دیر میں افضل نے اس کا سوٹ کیس اور بیگ گاڑی سے نکال کر زمین پر رکھ دیا تھا۔ محسن راؤ کو خالہ فرزانہ اپنے ساتھ اپنے کمرے میں لے گئیں۔ محسن راؤ ان کے کمرے میں پہنچ کر بے تکلفی سے نیچے قالین پر بیٹھ گیا۔ خالہ فرزانہ نے چاہا بھی کہ وہ بیڈ پر بیٹھ جائے یا پھر کرسی پر براجمان ہو جائے، لیکن اس نے یہ کہہ کر انکار کر دیا، خالہ مجھے نیچے بیٹھنا زیادہ اچھا لگتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ تم میں زمینداروں والی کوئی بات ہی نہیں، خالہ فرزانہ نے ہنستے ہوئے کہا۔ نہیں خالہ، میں ان زمینداروں میں سے نہیں ہوں جو زمینوں کی وجہ سے ہی زمیندار کہلاتے ہیں لیکن اسی زمین پر اکڑ کر چلتے ہیں، نہیں جانتے کہ کل اسی زمین کے نیچے چلے جانا ہے۔ چائے سے فارغ ہونے کے بعد تانیہ محسن راؤ کو اپنے کمرے میں لے گئی۔ اس کے کمرے میں داخل ہو کر محسن راؤ نے چاروں طرف ایک طاہرانہ نظر ڈالی اور پھر بولا، اچھا تو یہ ہے تمہارا کمرہ؟ جی بھائی جان۔ اچھا ہے، تم نے بڑے سلیقے سے ڈیکوریٹ کر رکھا ہے۔ اچانک محسن راؤ کی نظر گلاب کی کلی پر پڑی۔ بڑی خوبصورت کلی ہے۔ وہ بیڈ پر بیٹھ کر کلی کو دیکھنے لگا۔ کس قدر خوشبو ہے اس میں، کمرے میں داخل ہوتے ہی اس کی خوشبو محسوس ہوئی تھی۔ جی بھائی جان، یہ ہماری دنیا کی نہیں ہے۔ پھر یہ راشمون نے مجھے دی تھی، تانیہ نے محسن راؤ کو بتایا۔ بہت حسین تحفہ ہے یہ، محسن راؤ نے توصیفی انداز میں کہا۔ تانیہ ایک گہرا سانس لے کر رہ گئی۔ اس تحفے کے پیچھے جو راز تھا وہ بھائی کو کیسے بتاتی؟ وہ کیسے کہتی کہ اس کلی میں راشمون کے دل کی دھڑکنیں بند ہیں؟ بھائی جان، لاہور میں کیا حالات ہیں؟ راؤ احمد علی نے وصیت کے خلاف مقدمہ دائر کر رکھا ہے۔ اس کا خیال ہے کہ یہ وصیت جعلی ہے۔ ہمارے بابا کے انتقال کے بعد اب کوئی وارث نہیں رہا۔
تم بابا کی بیٹی نہیں ہو، کیونکہ ان کی جو بیٹی پیدا ہوئی تھی اس کا انتقال ہو گیا تھا۔ تم ان کی جعلی بیٹی ہو، اور یہ سارا ڈرامہ انکل عامر نے اپنے دوست کی جائیداد ہتھیانے کے لیے کھیلا ہے۔ اچھا، تانیہ نے گہرا سانس لیا۔ ہاں، مقدمہ چل رہا ہے۔ انکل عامر کہہ رہے تھے کہ اب تک یہ ثابت کرنا واقعی مشکل تھا کہ تم بابا کی حقیقی اولاد ہو۔ راؤ احمد علی نے قبرستان کے اس رجسٹر کی فوٹو کاپی عدالت میں جمع کرا دی ہے، جس میں تمہارے انتقال کی تفصیلات درج ہیں۔ عدالت کو یہ باور کرانا مشکل ہوتا کہ ایک باپ نے اپنی بیٹی کی موت کا ڈرامہ کیوں رچایا۔ ایسا کام کوئی ہوش مند نہیں کر سکتا۔ قانونی نقطہ نظر سے یہ ہمارا ایک کمزور پہلو تھا، اور مقدمہ کی بنیاد اسی بات پر تھی کہ تم بابا کی حقیقی بیٹی ہو یا نہیں۔ اگر حقیقی بیٹی ہو تو اپنے باپ کی جائیداد کی وارث ہو، اگر تم بابا کی بیٹی نہیں ہو تو پھر ان کی جائیداد کا کوئی وارث نہیں، لہٰذا ہمارے بابا کی ساری جائیداد راؤ احمد علی کے نام منتقل ہو جاتی۔ ایک طرف تو یہ مقدمہ چل رہا ہے، دوسری طرف راؤ احمد علی تمہاری تلاش میں ہے تاکہ تمہیں قتل کروا کے اس جعلی وارث سے بھی نجات پالے۔ اسی لیے انکل عامر نے بابا کے قتل کے بعد تمہیں فوراً کراچی منتقل کر دیا تھا۔ اوہ میرے اللہ! تانیہ نے افسردہ لہجے میں کہا۔ یہ راؤ احمد علی کس قدر سفاک آدمی ہے! جائیداد کے لالچ نے تو اسے بھیڑیا بنا دیا ہے۔ بھائی جان، انسان اس قدر بھی گر سکتا ہے، اور وہ بھی سکا چچا! مجھے راؤ احمد علی کے عزائم کا شروع سے ہی کچھ اندازہ تھا، اسی لیے میں ساونپور جاتا رہتا تھا۔ ویسے بھی دیہات کی زندگی مجھے بہت پسند ہے، وہاں فطرت اپنے اصل روپ میں موجود ہوتی ہے۔ پھر جب میں نے چچا سے اپنی جائیداد کے متعلق سوال جواب شروع کیے تو وہ فوراً کھٹک گئے۔ ہمارے بابا تو قلندر آدمی تھے، انہیں جائیداد روپے پیسے سے کوئی دلچسپی نہ تھی، اسی لیے انہوں نے کبھی اپنے بھائی سے زمینوں کی آمدنی کا حساب نہیں مانگا تھا۔ سال 2 سال میں راؤ احمد علی جو بھی بابا کے بریف کیس میں رکھ دیتا تھا وہ لے کر لاہور آ جاتے تھے، اسے چیک کرنے والا کوئی نہ تھا۔ جب میں نے چیکنگ شروع کی تو اس کے کچھ عرصے بعد ہی راؤ احمد علی نے مجھے جنگل میں قتل کروا دیا، اور مطمئن ہو گیا کہ چلو، آنکھوں میں چبھنے والا کانٹا بڑی آسانی سے نکل گیا۔ اس بیچارے کو کیا معلوم تھا کہ موت اور زندگی اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے۔ اللہ نے مجھے موت کے منہ سے نکال لیا۔ ایک مرتبہ میں پھر ان سے حساب لینے آ گیا ہوں۔ انکل عامر اب کیا کہتے ہیں؟ تانیہ نے پوچھا۔ ان کا خیال ہے کہ میں ابھی راؤ احمد علی کے سامنے نہ آؤں، یہاں کراچی رہوں تمہارے پاس۔ ہاں تو پھر ٹھیک ہے نا بھائی جان، آپ یہیں رہیں میرے پاس، جب تک انکل عامر ہمیں لاہور آنے کا اشارہ نہ کریں، تانیہ نے کہا۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ انکل عامر بہت پیارے آدمی ہیں، بے انتہا مخلص۔ انہوں نے ریستوران کو بہت اچھی طرح سنبھالا ہوا ہے، لیکن یہ وقت چھپ کر بیٹھنے کا نہیں ہے۔ راؤ احمد علی نے ایک مقدمہ کیا ہے، میں اس پر 6 مقدمے دائر کروں گا۔ اس نے میرے باپ کو مارا ہے، میں اس کے تینوں بیٹوں کو ختم کر دوں گا، اور یہ سارے کام اتنی دور بیٹھ کر نہیں ہو سکتے۔ میری ممی کا گھر بند پڑا ہے، میں اسے جا کر کھولوں گا، وہاں جا کر رہوں گا، محسن راؤ نے پرعزم لہجے میں کہا۔ اور میں بھائی جان، تانیہ کو اپنی فکر ہوئی۔ تم یہیں رہو گی اس وقت تک جب تک میں تمہیں لاہور نہ بلواؤں، محسن راؤ نے کہا۔ میں یہاں کسی قیمت پر نہیں رہوں گی، میں آپ کے ساتھ چلوں گی، جہاں آپ رہیں گے وہاں میں رہوں گی۔ ٹھیک ہے تانیہ، میں تمہیں بہت جلد لاہور بلواؤں گا، ذرا وہاں کا جائزہ لے لوں، محسن راؤ نے ٹالنے کے لیے کہا۔ میں اب آپ سے ایک لمحے کے لیے بھی جدا نہیں ہوں گی، آپ بہت جلد بلوانے کی بات کر رہے ہیں، بہت ضدی ہو۔ میں تو آپ کی غیر موجودگی میں بھی لاہور نہیں چھوڑنا چاہتی تھی، وہ تو انکل عامر نے بابا کی قسم دے کر مجھے یہاں آنے پر مجبور کر دیا تھا، تانیہ نے بتایا۔ جانتا ہوں، انکل عامر نے مجھے بتایا تھا، ویسے انہوں نے تمہیں یہاں بھیج کر بہت عقل مندی کا ثبوت دیا۔ بھائی جان اب کہیں، آپ مجھے یہاں چھوڑ کر عقل مندی کا ثبوت تو نہیں دینے والے؟ تانیہ نے فکر مند لہجے میں کہا۔ نہیں گڑیا، میں تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گا، بے فکر ہو جاؤ۔ اللہ کا شکر ہے کہ میرا بھائی میرے بابا جیسا نہ نکلا۔
بابا بہت شریف انسان تھے، میرے اغوا سے وہ بہت خوفزدہ ہو گئے تھے، اسی لیے مجبوراً انہوں نے تمہیں خود سے جدا کیا۔ تانیہ، وہ تمہیں بہت چاہتے تھے اور نہیں چاہتے تھے کہ تم ظالم چچا کی بھینٹ چڑھ جاؤ۔ ان کی محبت اپنی جگہ، لیکن میں تو ان کی محبت سے محروم رہ گئی۔ اب میں جو ہوں، میں تمہیں اتنی محبت دوں گا کہ تم سے سمیٹی نہیں جائے گی۔ اللہ آپ کی عمر دراز کرے، تانیہ کے دل سے دعا نکلی۔ آمین۔ ویسے ایک بات ہے تانیہ، جو لوگ دوسروں کو نقصان پہنچاتے ہیں وہ خود بھی کبھی چین سے نہیں رہتے، محسن راؤ نے کہا۔ راؤ احمد علی کا تو ابھی تک کچھ نہیں بگڑا، جبکہ اس نے ہمیں برباد کر دیا۔ ایک اچھی خبر سننے کو ملی ہے، محسن راؤ نے چونکایا۔ وہ کیا؟ تینوں بھائیوں میں پھوٹ پڑ گئی ہے۔ سنا ہے تینوں نے راؤ احمد علی سے جائیداد کی تقسیم کا مطالبہ کر دیا ہے۔ اللہ کرے ایسا ہو کہ راؤ احمد علی جائیداد کی تقسیم سے انکار کر دے، تب انہی میں سے کوئی بیٹا اسے صفحہ ہستی سے مٹا دے۔ ایسا ہونا کوئی بعید از قیاس نہیں۔ جب راؤ احمد علی جائیداد کے لیے اپنے بھائی کو مار سکتا ہے تو اسی جائیداد کے لیے کوئی بیٹا بھی اپنے باپ کو ختم کر سکتا ہے۔ کاش ایسا ہو جائے، تانیہ دعا کے انداز میں ہاتھ اٹھا کر بولی۔ تانیہ سنو، وہ کمرہ کہاں ہے؟ محسن راؤ نے اچانک پوچھا۔ آپ آرام کرنا چاہ رہے ہیں تو یہیں بیڈ پر لیٹ جائیں، اور اگر اپنے کمرے میں جانا چاہتے ہیں تو چلیں میرے ساتھ، میں آپ کو آپ کا کمرہ دکھا دوں۔ او بابا، میں اپنے کمرے کی بات نہیں کر رہا، اس کمرے کی بات کر رہا ہوں جس کی دیواریں کالی ہیں۔ او اچھا بھائی جان، وہ کمرہ نیچے ہے، خالہ فرزانہ کے برابر والا۔ میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں۔ ہاں ضرور دیکھیں، میں خود چاہتی ہوں کہ آپ وہ کمرہ دیکھیں، بڑا عجیب و غریب کمرہ ہے۔ چلیں ابھی؟ محسن راؤ نے پوچھا۔ خالہ نے اگر ہمیں اس کمرے میں جاتے ہوئے دیکھ لیا تو پریشان ہو جائیں گی، کیونکہ جس عامل نے اس کمرے کو کالا کروایا تھا اس کی ہدایت تھی کہ اس کمرے کو کبھی نہ کھولا جائے۔ پھر میں کیسے دیکھوں گا؟ رات کو چلیں گے 1 بجے کے بعد، جب سب سو جائیں گے، تانیہ نے ترکیب بتائی۔ چلو ٹھیک ہے، محسن راؤ نے گردن ہلا کر کہا۔ رات کا کھانا سب نے اکٹھے ہی کھایا، پھر افضل دونوں بہن بھائی کو گاڑی میں گھمانے لے گیا۔ خالہ فرزانہ بھی ساتھ تھیں۔ گھوم پھر کر واپس آئے تو کافی کا دور چلا۔ محسن راؤ نے اپنی آپ بیتی سنائی کہ کس طرح راؤ احمد علی نے شکار کے نام پر اس کے قتل کی سازش کی، کس طرح ایک جادوگر نے اسے اپنا شعبدہ دکھا کر اس کی جان بچائی، پھر کس طرح اس جادوگر نے اس کی روح پر قبضہ جما لیا۔ جادوگر کے مرنے کے بعد ہی وہ آزاد ہو سکا۔ محسن راؤ کی کہانی سب نے بڑے سحرزدہ انداز میں سنی۔ جب وہ اپنی زندگی کے واقعات دہرا چکا تو افضل نے اس سے سوال کیا، پھر تو محسن صاحب آپ کو بھی جادو آ گیا ہوگا؟ ہاں تھوڑا بہت آتا ہے، راج مداری نے کچھ شعبدے مجھے سکھائے تھے۔ پھر کچھ دکھائے نا، افضل نے بڑے اشتیاق سے کہا۔ کوئی کمال ہمیں بھی دکھائے۔ اچھا، محسن راؤ کوئی شعبدہ دکھانے کے لیے آمادہ ہو گیا، پھر کچھ سوچ کر بولا۔ ویسے مجھے کوئی شعبدہ دکھائے کافی عرصہ ہو گیا ہے، پریکٹس نہیں رہی، پھر بھی کوشش کرتا ہوں۔ پھر اسے خیال آیا کہ بقا نے اسے جب صحرا میں قید کیا تھا تو اپنی مرضی کی کھانے پینے کی اشیاء حاضر کرنے کے لیے ایک جادو سکھایا تھا۔ اس جادو کے ذریعے وہ کھانے پینے کی ہر چیز اپنے سامنے حاضر کر لیا کرتا تھا۔ اس نے سوچا کہ بقا کے سکھائے اس جادو کو آزما کر دیکھے، کیا وہ ابھی تک کارآمد ہے یا اس کا اثر ختم ہو گیا۔ محسن راؤ نے ایک خالی پلیٹ منگوا کر اپنے سامنے رکھی اور خالہ سے مخاطب ہو کر بولا۔ بتائیں خالہ، کیا کھائیں گی؟ نہ بھیا، میں نہیں کھا رہی کوئی چیز، پتہ نہیں کہاں سے منگوا کر دھر دو گے۔ اوہ خالہ، آپ بھی کمال کرتی ہیں، مت کھائیے گا، کسی چیز کو آنے تو دیں، افضل نے ناگواری سے کہا۔ آنے والی چیز کو تم کھا لو گے؟ خالہ فرزانہ نے افضل کو گھور کر دیکھا۔ ہاں میں کھا لوں گا، افضل نے انہیں چڑھانے کے لیے کہا۔ اے بھیا، ذرا اسے لوہے کے چنے منگوا دو، دیکھوں کیسے کھاتا ہے یہ، خالہ فرزانہ نے جل کر کہا۔ خالہ کی بات سن کر سب نے قہقہہ لگایا۔ افضل کسیانہ سا ہو گیا۔
اچھا خالہ، میں ایسا کرتا ہوں کہ لوہے کے بجائے گرم گرم چائے چنے منگوا دیتا ہوں، محسن راؤ نے کہا۔ ٹھیک ہے محسن صاحب، افضل نے فوراً ہی کہا۔ تب محسن راؤ ٹھیک سے ہو کر بیٹھ گیا۔ اس نے اپنے ذہن کو یکسو کیا، بکا کے سکھائے ہوئے ان لفظوں کو ہونٹوں ہی ہونٹوں میں دہرایا اور پھر اپنا ہاتھ پلیٹ کی طرف بڑھا کر بولا، گرم گرم چنے۔ ایک دم اسے ایک جھٹکا سا لگا، جیسے اس نے بجلی کے ننگے تار کو چھو لیا ہو، اور پلیٹ خالی ہی رہی۔ تانیہ نے محسن راؤ کو جھٹکا کھاتے دیکھا تو پریشان ہو گئی۔ وہ گھبرا کر بولی، کیا ہوا بھائی جان؟ ایک جادو بے اثر ہو گیا، محسن راؤ تانیہ سے مخاطب ہو کر بولا۔ کوئی بات نہیں، تانیہ نے بے نیازی سے کہا۔ ٹھہرو، ابھی ایک اور شعبدہ آزما کر دیکھتا ہوں۔ یہ کہہ کر محسن راؤ نے افضل سے کہا، اپنی گھڑی اتاریں۔ افضل نے اپنی گھڑی اتار کر اس کے ہاتھ میں دے دی۔ محسن راؤ نے وہ گھڑی اپنے دونوں ہاتھوں میں بند کر لی، پھر اپنے دونوں ہاتھ گھما کر ایک دم کھول دیے۔ افضل کا خیال تھا کہ گھڑی ایک دم ہاتھ سے نیچے گرے گی، لیکن ایسا نہ ہوا۔ گھڑی غائب ہو چکی تھی۔ اس شعبدے پر تانیہ نے خوشی سے تالیاں بجائیں۔ افضل، اب تم اپنی گھڑی سے ہاتھ دھو لو، خالہ فرزانہ نے ہنس کر کہا۔ نہیں خالہ، ایسی بھی کیا بات ہے؟ تانیہ، تم ذرا اس خالی پلیٹ کو اوندھا کر دو۔ تانیہ نے خالی پلیٹ اوندھا دی۔ یہ لیجئے، اب سیدھا کر دو، محسن راؤ نے فوراً ہی کہا۔ تانیہ نے پلیٹ سیدھی کی تو حیرت سے اس کی چیخ نکل گئی۔ افضل کی گھڑی سامنے موجود تھی۔ تانیہ، افضل صاحب کو گھڑی چیک کرواؤ، ٹوٹی پھوٹی تو نہیں؟ تانیہ نے گھڑی اٹھا کر افضل کے حوالے کر دی۔ اس نے الٹ پلٹ کر دیکھی، پھر بولا، بالکل ٹھیک ہے۔ اے محسن، ذرا مجھے بھی بتاؤ تمہیں کیا پڑھا؟ خالہ فرزانہ بڑے اشتیاق سے بولیں۔ نہیں بھائی محسن، خالہ کو جادو نہ سکھا دینا، ورنہ کسی دن غصے میں آ کر مجھے کو غائب کر دیں گی۔ اے محسن، کیا آدمی کو بھی غائب کیا جا سکتا ہے؟ ہاں کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ سحر مجھے نہیں آتا۔ ویسے خالہ، جادو اصل میں شیطانی علم ہے۔ اسے سیکھنے کے لیے جو کلمات ادا کرنے پڑتے ہیں، ان کا تعلق شیطان کی ذات سے ہوتا ہے۔ اللہ نے انسان کے چھوٹے سے دماغ میں کائنات کی تسخیر بھر دی ہے۔ دونوں آدمی اڑ سکتے ہیں، وہ بھی جو اللہ کا ولی ہو اور وہ بھی جو شیطان کا چیلا ہو۔ ان دونوں میں فرق صرف عقیدے کا ہے، یقین کا ہے، سچ اور جھوٹ کا ہے، اچھے اور برے کا، تعمیر اور تخریب کا ہے۔ اللہ کا ولی کبھی کسی انسان کو نقصان نہیں پہنچائے گا، اور شیطان کا چیلا کبھی کسی انسان کو فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ یہ فرق ہے جادو اور روحانیت کا۔ دراصل یہ وہی فرق ہے جو موسیٰ علیہ السلام اور فرعون میں تھا۔ موسیٰ علیہ السلام حق ہے اور فرعون شر ہے۔ یہ دونوں طاقتیں ابتدا سے ہی انسان کے ساتھ چلی آ رہی ہیں اور انتہا تک رہیں گی۔ بھائی جان، آپ اتنا کچھ جانتے ہیں تو پھر جادوگر کیوں بن گئے؟ اعتراض ہوا۔ یہ اعتراض بہن نے کیا۔ خدا نخواستہ میں جادوگر تو نہیں ہوں۔ جادوگر بننے کے لیے اپنی روح کو بیچنا ہوتا ہے، شیطان کا کلمہ پڑھنا پڑتا ہے، پھر اس کے مشن پر چلنا پڑتا ہے۔ شیطان کے مشن سے تو آپ لوگ واقف ہی ہیں۔ جتنا ممکن ہو سکے انسانوں کو نقصان پہنچاؤ۔ یہ کمال جو ابھی میں نے دکھایا ہے، یہ جادو نہیں ہے، محض ایک شعبدہ ہے۔ میں نے اب تک جو شعبدے دکھائے ہیں، اس سے کبھی کسی انسان کو نقصان نہیں پہنچا۔ انسانوں کو تفریح بہم پہنچانے کے لیے میں نے شعبدوں کا مظاہرہ کیا ہے۔ آپ بتائیں، ابھی جو میں نے کمال دکھایا، اس سے کسی کو نقصان پہنچا؟ افضل نے پوچھا۔ نہیں، بالکل نہیں، افضل فوراً بولا۔ لیکن محسن بھائی، یہ سب کیسے ہو گیا؟ افضل صاحب، اصل میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے پناہ قوتوں کا مالک بنایا ہے، اور ان ساری قوتوں میں سب سے اعلیٰ قوت ہے یقین کی قوت۔ یہ قوت اتنی زبردست ہے کہ اس کے ذریعے پہاڑ کو بھی ہلایا جا سکتا ہے۔ آپ کسی پہاڑ کے سامنے کھڑے ہو کر اگر یہ کہیں کہ اے پہاڑ، میرے سامنے سے ہٹ جا، اور یہ کہتے ہوئے آپ کو یقین ہو کہ آپ کے کہتے ہی پہاڑ سامنے سے ہٹ جائے گا، تو یقین جانیے پہاڑ آپ کے سامنے سے ہٹ جائے گا۔ مجھے اس وقت وہ دیہاتی یاد آ رہا ہے جو بیٹھے بٹھائے یقین کی قوت سے مالا مال ہو گیا تھا۔ یہ واقعہ
مجھے مولانا اسد ریاض صاحب نے سنایا تھا۔ مولانا اسد سے میں نے بچپن میں قرآن شریف پڑھا تھا۔ انہی سے میں نے دینی تعلیم حاصل کی۔ وہ اتنے دل نشین انداز میں بات کو سمجھاتے تھے کہ فوراً دل میں اتر جاتی تھی۔ اس دیہاتی کا واقعہ بھی میں نے انہی سے سنا تھا۔ ایک دیہاتی مسجد میں بیٹھا پیش امام صاحب کی تقریر سن رہا تھا۔ پیش امام صاحب بسم اللہ پر واز دے رہے تھے۔ انہوں نے بسم اللہ کی بے شمار خوبیاں بیان کرتے ہوئے بتایا کہ بسم اللہ میں اتنی قوت ہے کہ اگر کوئی شخص بسم اللہ کہہ کر پانی میں پاؤں ڈالے تو وہ پانی پر چل سکتا ہے۔ یہ بات اس دیہاتی کے دل کی گہرائیوں میں بیٹھ گئی۔ ایک دن خدا کا کرنا کیا ہوا کہ پیش امام اور وہ دیہاتی اتفاق سے دریا کنارے اکٹھا ہو گئے۔ دونوں کو دریا پار جانا تھا اور پار کرانے والی کشتی ابھی ابھی اس کنارے سے ادھر گئی تھی۔ کشتی کو واپس آنے میں دیر لگتی۔ اس دیہاتی نے پیش امام صاحب کی طرف دیکھ کر بڑے اطمینان سے کہا، مولوی جی انتظار کس بات کا، پڑھو بسم اللہ۔ بیچارے پیش امام صاحب کو پتہ نہیں اپنا واز یاد تھا کہ نہیں۔ انہیں دیہاتی کی بات سمجھنے میں دیر لگی۔ اتنے میں وہ دیہاتی بسم اللہ پڑھ کر دریا میں اتر چکا تھا اور بڑے اطمینان سے پانی پر چہل قدمی کرتا ہوا جا رہا تھا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو پیش امام صاحب کو اس دریا کے کنارے ہی کھڑا پایا۔ اس دیہاتی نے زور سے کہا، مولوی جی کشتی دیر میں آئے گی، کھڑے کاہے کو ہو، بسم اللہ کیوں نہیں پڑھتے؟ پیش امام صاحب کو اب اپنا واز اچھی طرح یاد آ چکا تھا، لیکن وہ تذ و ضبط کے عالم میں کھڑے تھے۔ بالآخر پیش امام صاحب کو اس دیہاتی کی تقلید کرنا پڑی۔ انہیں بسم اللہ پڑھنا پڑی اور بسم اللہ پڑھ کر دریا میں پاؤں ڈالنا پڑا۔ اتنا بتا کر محسن راؤ چپ ہو گیا، مسکرا کر انہیں دیکھا اور بولا، کوئی بتا سکتا ہے کہ انجام کیا ہوا؟ پیش امام صاحب پانی پر دوڑتے چلے گئے ہوں گے اور دیہاتی سے بھی آگے نکل گئے ہوں گے، تانیہ نے انجام بتایا۔ جی نہیں، دریا میں پہلا قدم رکھتے ہی وہ دریا کے اندر۔ ہیں؟ ایسا کیوں؟ خالہ فرزانہ نے پوچھا۔ جبکہ دونوں نے بسم اللہ پڑھی۔ دونوں نے بسم اللہ بے شک پڑھی، لیکن ایک کو دوسرے کو تلقین کرنے کے باوجود یقین نہ تھا اور ایک کو محض سن کر پختہ یقین ہو گیا، اور جس کو پختہ یقین ہو گیا وہ پورے اطمینان سے دریا پار کر گیا، اپنی منزل پا گیا۔ واہ محسن، تم نے یہ بہت اچھی بات بتائی۔ خالہ فرزانہ نے اسے توصیفی نظروں سے دیکھا۔ بھائی جان، آپ کو کتنا یقین ہے؟ تانیہ نے عجب سوال کیا۔ کس پر؟ محسن راؤ نے دریافت کیا۔ اللہ پر، تانیہ بولی۔ مجھے تو اللہ کے سوا کسی اور چیز پر یقین ہی نہیں ہے، بس جو کچھ ہے وہ اللہ ہے۔ میں نے جب بھی مانگا اللہ سے مانگا، اس کے سوا کسی کو حاجت روا نہ جانا۔ اگر سوئی بھی مانگنی ہے تو اللہ سے مانگنی ہے، اور جہاز مانگنا ہے تو وہ بھی اللہ سے مانگنا ہے۔ یہ یقین کل بھی تھا اور آج بھی ہے، انشاءاللہ آئندہ بھی رہے گا، اور یہ یقین ہی تھا کہ صحرا کی قید سے نجات پا کر آج یہاں بیٹھا ہوں۔ صحرا کی قید؟ خالہ فرزانہ چونکی۔ میرا مطلب اس جادوگر کی قید سے تھا۔ محسن راؤ کو فوراً اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ اس نے بات بنائی۔ رات گئے تک وہ سب گپ شپ میں مشغول رہے۔ بالآخر 12 بجے کے قریب سب نے اپنے کمروں کا رخ کیا۔ تانیہ چند منٹ محسن راؤ کے کمرے میں ٹھہری۔ اس نے تعویذ والے کمرے میں جانے کا وقت طے کیا اور پھر اوپر اپنے کمرے میں آ گئی۔ ابھی 12 بجے تھے۔ اس نے 2 بجے کے بعد نیچے جانے کا پروگرام بنایا تھا۔ ابھی اس نے 2 گھنٹے گزارنے تھے۔ اگر وہ بستر پر لیٹ گئی تو سو جائے گی۔ سونے سے بچنے کے لیے اس نے ایک پرانی فلم نکالی اور کمبل اوڑھ کر بیڈ سے ٹیک لگا کر آرام سے فلم دیکھنے لگی۔ وہ فلم تو 2.5 گھنٹے کی تھی، لیکن اس نے فارورڈ کر کے 2 گھنٹے کی بنا لی۔ فلم ختم کر کے اس نے کمبل پرے پھینکا اور بیڈ سے اتر کر کالی چادر اوڑھ لی، ٹی وی اور VCR بند کیا اور اپنے کمرے کا دروازہ بند کر کے آہستہ آہستہ سیڑھیاں اترنے لگی۔ باہر بہت تیز ہوا چل رہی تھی۔ اس نے چادر اچھی طرح اوڑھ لی۔ چادر گرم تھی، ہوا بہت ٹھنڈی تھی، چہرے پر بلیڈ کی طرح لگ رہی تھی۔ چاند پوری طرح روشن تھا۔ اس کی ٹھنڈی چاندنی نے
माहौल को और सर्द बना दिया था। मोहसिन राव के कमरे की बत्ती जल रही थी। शीशे की खिड़की पर अगरचे पर्दा पड़ा हुआ था, फिर भी रोशनी महसूस हो रही थी। तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक तानिया ने 3 मरतबा शीशे की खिड़की बजाई। चंद लम्हों बाद मोहसिन राव अपने कमरे का आहिस्ता से दरवाज़ा खोलकर बाहर आ गया और धीरे से बोला, सब ठीक है? हाँ, अभी तक तो ठीक है, तानिया ने भी आहिस्तगी से जवाब दिया। आ जाइए मेरे साथ। तानिया, अगर कोई इत्तेफाक से उठकर बाहर आ जाए और हमें यूं पुरस्रार अंदाज में घर में चहलकदमी करते हुए देख ले तो हम उसे क्या कहेंगे? मोहसिन राव ने उसके साथ चलते हुए पूछा। देखा जाएगा, तानिया ने बेनियाजी से कहा। मैं जवाब दे लूंगी, आप बेफिक्र हो जाएं। हम खुदा न ख्वास्ता चोरी करने तो नहीं निकले हैं। हाँ, ये ठीक है, मोहसिन राव ने कहा, लेकिन वो उसके साथ चलते हुए झिझक रहा था। हर लम्हे उसे यही खतरा था कि अब कोई निकलकर बाहर आ जाएगा। खाला फरजाना के कमरे की लाइट बुझी हुई थी। इसका मतलब है कि वो नॉवल पढ़कर पुरसकून नींद के मजे ले रही हैं। वो खाला फरजाना के बराबर वाला कमरा था। तानिया ने उस पुरस्रार कमरे के सामने पहुंचकर मोहसिन राव को ठहर जाने का इशारा किया। दरवाजे के हैंडल पर काले धागे में बंधा काला तावीज लटका हुआ था। मोहसिन राव ने उस कमरे के दरवाजे को बगौर देखा, उस तावीज पर भी नजर डाली। तानिया ने जो उस कमरे के मुतल्लिक रूदात बयान की थी, उसके मुताबिक वो कमरा गैर इंसानी मखलूक की दुनिया में दाखिले का जरिया था। लेकिन गैर इंसानी मखलूक की दुनिया में आदमी इसी वक्त जा सकता था जब कोई गैर इंसानी मखलूक उसकी मदद करे। उस काले कमरे के पुरस्रार दरवाजे को देखकर एक लम्हे के लिए मोहसिन राव के जिस्म में सनसनी सी फैल गई। खुद तानिया के हवास भी काबू में नहीं रहे थे। उसके दिल की धड़कन अचानक तेज हो गई थी और हाथ पांव बेजान से होने लगे थे। उसके जिस्म में लर्जिश सी पैदा हो गई थी। तानिया ने फौरन अपने आप को संभाला, अपनी हिम्मत मुजतमा की और हाथ बढ़ाकर उसके हैंडल पर हाथ रखा। फिर उसने हैंडल पर दबाव डालकर दरवाजे को हल्का सा धक्का दिया। तभी तानिया के मुंह से निकला, अरे, क्यों, क्या हुआ? मोहसिन राव उसके नजदीक आकर किसी कदर परेशान लहजे में बोला, आप जरा दरवाजा खोलिए। तानिया ने दरवाजे के सामने से हटकर कहा। मोहसिन राव ने आगे बढ़कर हैंडल पर हाथ रखा और उसे दबाकर दरवाजा खोलना चाहा, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। एक बार, दो बार उसने कई मर्तबा दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। दरवाजा मुकफ्फिल था, कैसे खुलता? दरवाजा लॉक है, मोहसिन राव ये कहकर पीछे हट गया। उसके हटने के बाद तानिया ने फिर दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा लॉक ना होता तो जरूर खुल जाता। हैरत है, वो खिसियानी सी हंसी हंसकर बोली, आ जाइए। तब मोहसिन राव बगैर कोई जवाब दिए उसके पीछे पीछे चल दिया। फिर अपने कमरे के दरवाजे पर पहुंचकर वो तानिया से मुखातिब होकर बोला, अच्छा तानिया, तुम अपने कमरे में जाओ, अब सुबह बात करेंगे। तानिया खज्जल सी अपने कमरे में आ गई और सोचने लगी, ऐसा क्यों हुआ? दरवाजा मुकफ्फिल किस तरह हो गया? किसने किया? जाहिर है ये काम अफजल या हाला फरजाना तो नहीं कर सकते थे। खासकर अफजल को तो उस कमरे की खुफिया कहानी मालूम ही नहीं थी। वो ये भी नहीं जानता था कि कमरा खुला है या बंद है। उसने आज तक दरवाजे को हाथ नहीं लगाया था। खाला फरजाना को उस कमरे के बारे में थोड़ा बहुत मालूम था। उन्हें भला कमरा मुकफ्फिल करने की क्या जरूरत थी? इससे पहले तानिया कई मर्तबा उस कमरे में जा चुकी थी। उसे इस कमरे का ताला हमेशा खुला मिला था। पिछली रात वो इसी कमरे से बाहर आई थी, तब भी दरवाजा खुला हुआ था। फिर ये अचानक क्या हुआ? कमरे का दरवाजा आखिर किस तरह मुकफ्फिल हो गया? ये बात वो बहुत देर तक सोचती रही, लेकिन उसकी समझ में कुछ नहीं आया। सोचते सोचते बिलाखिर उसे नींद आ गई। रात को ख्वाब में दादा आज़म दिखाई दिए। वो उसके कमरे में आकर एक कुर्सी पर बैठ गए और उसको मोहब्बत से देखते हुए बोले, हाँ तानिया, क्यों परेशान हो? दादा, कमरे का दरवाज़ा मुकफ्फिल कैसे हो गया? तानिया ने अपनी परेशानी फौरन ज़ाहिर कर दी।
اس کی بات سن کر دادا اعظم مسکرائے اور بڑے نرم لہجے میں بولے، وہ ہم نے بند کیا ہے۔ اچھا، لیکن کیوں؟ میں بھائی جان کو دکھانا چاہتی تھی، تانیہ نے کہا۔ تانیہ، تمہیں تمہارا بھائی مل گیا، کیا تم خوش نہیں ہو؟ میں بے انتہا خوش ہوں۔ پھر اب تم اس کمرے کو بھول جاؤ، جو کچھ بیتا اسے بھی خواب سمجھ کر بھلا دو۔ کسی بات کی زیادہ کرید اچھی نہیں ہوتی، تم میری بات سمجھ گئی نا؟ دادا اعظم نے سمجھانے والے انداز میں کہا، ان کے لہجے میں ایک طرح کی تنبیہ تھی۔ جی دادا، اچھی طرح سمجھ گئی ہوں، بس پھر اللہ حافظ۔ یہ کہہ کر دادا اعظم کرسی سے اٹھے اور اٹھتے ہی آنکھوں سے اوجھل ہو گئے۔ تانیہ کی فوراً ہی آنکھ کھل گئی، تب اسے احساس ہوا کہ وہ خواب دیکھ رہی تھی۔ اس خواب نے ذہنی الجھن دور کر دی تھی۔ اس کمرے کو مکفل کرنے والے دادا اعظم تھے۔ یہ دادا اعظم ہی تو تھے جنہوں نے اس کمرے کی راہ دکھائی تھی، اور یہ راستہ اسے محسن راؤ تک لے گیا تھا۔ جس نے راہ کھولی تھی، آج وہی اسے بند کر گیا تھا۔ محسن راؤ اب جن راستوں پر جانا چاہتا تھا، اس کے لیے کراچی سے واپسی ضروری تھی۔ وہ لاہور جانے کے لیے بے چین تھا۔ خالہ فرزانہ کے اصرار پر 2-4 روز وہ بمشکل رکا۔ پھر اس نے لاہور جانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے اپنے ساتھ تانیہ کو بھی لے لیا۔ خالہ فرزانہ نے منع بھی کیا کہ وہ تانیہ کو لاہور نہ لے جائے، لیکن خود تانیہ محسن راؤ کے ساتھ جانا چاہتی تھی۔ اب وہ اپنے بھائی کے ساتھ ہر قیمت پر رہنا چاہتی تھی۔ اس کے بابا نے تو اسے جیتے جی مار دیا تھا، لیکن اب وہ جیتے جی مرنا نہیں چاہتی تھی، اس لیے وہ اسے اپنے ساتھ لے جانے پر مجبور تھا۔ جب وہ لاہور جانے کے لیے تیار ہو گئی تو خالہ فرزانہ نے اسے گلے لگاتے ہوئے کہا، تانیہ، تمہارا کمرہ میں بند کروا دوں گی، وہ اسی طرح رہے گا۔ جب تمہارا دل چاہے کراچی آ جانا۔ ہاں خالہ، آپ فکر نہ کریں، میں ضرور کراچی آؤں گی۔ ذرا حالات کسی کروٹ بیٹھ جائیں، پھر انشاءاللہ میں آپ کو یہاں سے لے جاؤں گی۔ واہ، اور مجھ غریب کا کیا ہوگا؟ افضل نے چہک کر کہا۔ تمہیں امیر بنایا جائے گا، محسن راؤ نے ہنس کر کہا۔ وہ کس طرح؟ افضل نے پوچھا۔ تمہاری شادی کر کے، محسن راؤ نے بڑے یقین سے کہا۔ اے اللہ، تو مجھے اپنی پناہ میں رکھ، یہ لوگ مجھے برباد کرنے پر تلے ہوئے ہیں، افضل نے بڑی معصومیت سے کہا تو سب ہنس پڑے۔ افضل اور خالہ فرزانہ انہیں ایئرپورٹ چھوڑنے آئے۔ لاہور میں انکل عامر ان کے منتظر تھے۔ محسن راؤ نے فون پر انکل عامر سے بات کر لی تھی، ساری تفصیلات طے کر لی تھیں، لہٰذا وہ ایئرپورٹ سے سیدھا اپنی کوٹھی پہنچا۔ اگلے دن اس نے اپنے ریستوران کا رخ کیا، وہاں کا چارج سنبھالا۔ ریستوران میں کام کرنے والے کئی ملازمین میں سے ایک بندے کا انتخاب کیا اور اسے صبح کوٹھی آنے کی ہدایت کی۔ راشد ایک مضبوط کاٹھی کا نوجوان تھا۔ وہ محسن راؤ کے ریستوران میں بل کلرک کی حیثیت سے ملازم تھا۔ دیگر ضروری کاموں سے فارغ ہو کر رات کو اس نے راؤ احمد علی کے نام ایک خط لکھا۔ آپ نے میرے اور بابا کے ساتھ جو کچھ کیا ہے، اس سے آپ اچھی طرح واقف ہوں گے۔ میں اللہ کے فضل سے اپنے گھر واپس آ گیا ہوں، میرے ساتھ میری بہن تانیہ بھی ہے۔ اب آپ پر لازم ہے کہ میرے بابا کی زمینیں، باغات اور ساون پور کی حویلی کا آدھا حصہ 10 دن کے اندر خالی کر دیں۔ میں 11ویں دن ساون پور آؤں گا، زمینوں کی آمدنی کا حساب کتاب تیار رکھیے گا۔ میں اب آپ سے ایک ایک پائی کا حساب لوں گا، فقط محسن راؤ۔ اس خط کو محسن راؤ نے لفافے میں بند کیا اور اسے کوٹھی پہنچنے والے ملازم راشد کے حوالے کرتے ہوئے اسے ہدایت کی کہ یہ خط کہاں اور کسے دینا ہے۔ راشد کے ساون پور روانہ ہونے کے بعد اس نے ریستوران کا رخ کیا۔ وہ رات تک وہاں بیٹھا رہا۔ ریستوران کا مینیجر بہت محنتی آدمی تھا۔ اس نے ریستوران کو بطریق احسن سنبھالا ہوا تھا۔ انکل عامر نے بھی اس کی بہت تعریف کی تھی۔ کام کے اعتبار سے اس کی تنخواہ کم تھی۔ فوری طور پر محسن راؤ نے اس کی تنخواہ میں خاطر خواہ اضافہ کر دیا۔ وہ بہت خوش ہو گیا۔ انکل عامر نے بتایا تھا کہ راؤ شمشاد علی آرٹ کے بڑے قدردان تھے۔ انہوں نے ذاتی طور پر ایک آرٹ گیلری کھول رکھی تھی
جس میں مختلف آرٹسٹوں کی تصاویر کی نمائش ہوتی رہتی تھی۔ محسن راؤ اور تانیہ دونوں کو تصاویر سے دلچسپی تھی۔ محسن راؤ نے صبح آرٹ گیلری کی طرف جانے کا پروگرام بنایا۔ اس آرٹ گیلری میں تالا پڑا ہوا تھا۔ اس نے آرٹ گیلری کو تانیہ کے حوالے کرنے کا ارادہ کیا۔ اس طرح وہ گھر میں تنہا رہ کر بور ہونے سے بچ جائے گی۔ ابھی محسن راؤ سو کر نہیں اٹھا تھا کہ ایک ملازم نے زور زور سے اس کے کمرے کا دروازہ بجایا۔ محسن راؤ نے کمرے کا دروازہ کھولا تو گھر کا نیا ملازم پریشان کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ کیا ہوا؟ محسن راؤ کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ صاحب جی، گیٹ پر ایک لاش پڑی ہے۔ کس کی لاش ہے؟ وہ جی، کل جو صاحب یہاں آئے تھے ان کی لاش ہے جی۔ راشد کی لاش؟ محسن نے جیسے خود سے سوال کیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جو نہیں ہونا چاہیے تھا وہ ہو گیا تھا۔ محسن راؤ کو قطعاً امید نہیں تھی کہ ایسا ہو جائے گا۔ اس کا خیال تھا کہ جب راشد راؤ احمد علی کو خط دے گا تو اس خط کو پڑھ کر راؤ احمد علی پر لرزہ طاری ہو جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا تھا۔ راؤ احمد علی نے خود لرزنے کے بجائے محسن راؤ کو الٹا لرزا دیا تھا۔ اس نے پیغام لے جانے والے نوجوان کو اس کے گھر کے دروازے پر پھینکوا دیا تھا۔ اس سے زیادہ دیدہ دلیری اور کیا ہو سکتی تھی؟ بہرحال اب یہ سوچنے کا وقت نہیں تھا۔ وہ اپنے ملازم رفیق کے ساتھ گیٹ پر آیا۔ گیٹ کے برابر کوٹھی کی دیوار کے ساتھ راشد کی لاش پڑی تھی۔ محسن راؤ نے راشد کے جسم کا جائزہ لیا تو اسے اندازہ ہوا کہ اس کا چہرہ اور جسم بالکل صاف ہے۔ کسی قسم کی چوٹ کا کوئی نشان موجود نہ تھا۔ محسن راؤ نے اس کی نبض دیکھی۔ نبض میں حرکت موجود تھی، دل بھی دھڑک رہا تھا۔ راشد ابھی زندہ تھا۔ محسن راؤ نے فوراً اپنی گاڑی نکالی، تانیہ کو ساری صورتحال سمجھائی اور راشد کو گاڑی میں ڈال کر ایک اچھے اسپتال کا رخ کیا۔ ڈاکٹروں کی 1-2 گھنٹے کی محنت کے بعد بالآخر راشد کو ہوش آ گیا۔ اگلے 2 گھنٹوں میں اس کی حالت بالکل بحال ہو گئی۔ مزید 1 گھنٹہ رکھ کر اسے اسپتال سے رخصت کر دیا گیا۔ ڈاکٹروں کی رپورٹ کے مطابق راشد کو کوئی جسمانی ضرر نہیں پہنچایا گیا تھا، البتہ اسے ایک نشاور دوا کا تیز انجیکشن لگا کر محسن راؤ کی کوٹھی کے سامنے پھینک دیا گیا تھا۔ اگر راشد کو فوری طبی امداد نہ ملتی تو ڈاکٹروں کی رائے کے مطابق اس کی موت بھی واقع ہو سکتی تھی۔ محسن راؤ نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ اگر راشد کی موت واقع ہو جاتی تو وہ اس کے گھر والوں کے سامنے ہمیشہ شرمندہ رہتا۔ راشد کے کوٹ کی جیب سے ایک کاغذ برآمد ہوا تھا جس پر سرخ رنگ کے مارکر سے لکھا ہوا تھا، 11واں دن ابھی بہت دور ہے، ہماری طرف سے پہلے دن کا تحفہ قبول کرو۔ کاغذ پر پیغام دینے والے کا نام درج نہیں تھا۔ محسن راؤ کو اندازہ کرنے میں دیر نہ لگی کہ راؤ احمد علی نے اس کے 11ویں دن کی دھمکی کا کس خوبصورتی سے مذاق اڑایا ہے۔ رات کو محسن راؤ نے گاڑی بھیج کر راشد کو اپنی کوٹھی بلوا لیا اور انکل عامر کی موجودگی میں اس نے ساون پور کی رودات دریافت کی۔ راشد نے ساون پور کا حال بیان کرتے ہوئے کہا، میں نے ساون پور پہنچ کر حویلی کا رخ کیا اور حویلی کے بند گیٹ پر کھڑے چوکیدار سے راؤ احمد علی سے ملنے کی خواہش ظاہر کی۔ مجھے فوراً حویلی کے اندر پہنچا دیا گیا۔ کچھ دیر کے بعد عالیشان ڈرائنگ روم میں راؤ احمد علی تشریف لائے۔ وہ معمر ہونے کے باوجود مجھے خاصے چاقو چوبند نظر آئے۔ اپنی سرخ خطرناک آنکھوں سے مجھے گھورا اور آمد کی وجہ پوچھی۔ میں نے جواب دیے بغیر کوٹ کی جیب سے آپ کا دیا ہوا لفافہ نکالا اور ان کی طرف بڑھا دیا۔ اسی اثناء میں ایک جوان شخص جو غالباً ان کا بیٹا تھا خاموشی سے آ کر بیٹھ گیا تھا۔ مجھ سے وہ لفافہ لے کر راؤ احمد علی نے اپنے بیٹے کی طرف بڑھا دیا۔ بیٹے نے لفافہ کھول کر پڑھا تو اس کے چہرے کی رنگت بدل گئی۔ اس نے راؤ احمد علی سے کہا، آؤ ابا جی۔ بیٹے کے ساتھ راؤ احمد علی بھی حویلی کے اندر چلے گئے۔ اب میں ڈرائنگ روم میں اکیلا رہ گیا۔ کچھ دیر کے بعد ان کا بیٹا دوبارہ ڈرائنگ روم میں آیا اور مجھ سے بولا، ٹھیک ہے آپ جاؤ۔ اس کی یہ بات سن کر میں خاموشی سے اٹھا اور حویلی سے باہر نکل آیا۔
اس کے بعد میں نے سڑک پر آ کر لاہور کے لیے بس پکڑی اور رات 8 بجے تک اپنے گھر پہنچ گیا۔ کھانا کھا کر میں نے سوچا کہ ماڈل ٹاؤن جا کر آپ کو صورتحال سے آگاہ کر دوں۔ گھر سے نکل کر گلی میں آیا تو اندھیرے میں کھڑی گاڑی سے اچانک 3 بندے باہر نکلے اور مجھے گاڑی میں ڈال کر آگے بڑھ گئے۔ میری آنکھوں پر کالی پٹی باندھ دی گئی اور ریوالور کی نال پہلو میں چبھا کر خاموش بیٹھے رہنے کی دھمکی دی گئی۔ ایک لمبے سفر کے بعد مجھے گاڑی سے اتارا گیا۔ کسی نے میرا ہاتھ پکڑ کر میری رہنمائی کی۔ میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے کہاں لے جایا گیا۔ جہاں لے جایا گیا وہاں مجھے دھکا دے کر گرا دیا گیا۔ یہ کوئی بستر تھا۔ پھر میرا کوٹ اتار کر قمیض کی آستین چڑھائی گئی اور ابھی میں اندازہ نہیں کر پایا تھا کہ وہ لوگ کیا کرنے والے ہیں کہ میرے بازو میں ایک انجیکشن ٹھونک دیا گیا۔ انجیکشن کی دوا اندر جاتے ہی مجھے چکر آنے شروع ہو گئے اور چند لمحوں بعد ہی میں اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا۔ پھر جب میری آنکھ کھلی تو میں اسپتال میں تھا۔ راشد، تم خوفزدہ تو نہیں ہو؟ راشد سے ساری روداد سن لینے کے بعد محسن راؤ نے پوچھا۔ ارے نہیں سر، خوفزدہ ہونے کی بھلا کیا ضرورت ہے؟ ویسے میری سمجھ میں ایک بات نہیں آئی کہ یہ کون لوگ تھے اور انہوں نے ایسا کیوں کیا، جبکہ میری کسی سے کوئی دشمنی بھی نہیں ہے، راشد نے کہا۔ اصل میں ان کا مقصد تمہیں خوفزدہ کرنا نہیں تھا، بلکہ تمہارے ذریعے مجھے خوفزدہ کرنا تھا۔ وہ جو لوگ بھی تھے انہیں میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ دشمنی ان کی تمہارے ساتھ نہیں، میرے ساتھ ہے۔ بہرحال تم بے فکر ہو جاؤ، اگر چاہو تو 1-2 دن کی چھٹی لے کر گھر پر آرام کرو۔ جب طبیعت بحال ہو جائے تو پھر ریستوران آ جانا، محسن راؤ نے ہمدردی سے کہا۔ نہیں سر، میں بالکل ٹھیک ہوں، انشاءاللہ میں کل ضرور ریستوران آؤں گا۔ ٹھیک ہے، پھر تم جاؤ، محسن راؤ نے اس سے مخاطب ہو کر کہا۔ پھر اس نے رفیق کو آواز دے کر اسے ہدایت کی۔ جاؤ، ڈرائیور سے کہو کہ راشد صاحب کو ان کے گھر چھوڑائے۔ سر، میں چلا جاؤں گا، اس زحمت کی ضرورت نہیں۔ کوئی بات نہیں، ڈرائیور تمہیں چھوڑ آئے گا۔ سر، جیسی آپ کی مرضی۔ اوکے، اللہ حافظ۔ محسن راؤ نے کھڑے ہو کر اسے ہاتھ ملایا اور راشد کے جانے کے بعد محسن راؤ نے انکل عامر کی طرف دیکھا جو ابھی تک کچھ نہیں بولے تھے، خاموش تماشائی بنے ہوئے تھے۔ جی انکل، آپ کیا کہتے ہیں بیچ اس مسئلے کے؟ راؤ احمد علی نے بڑے شاطرانہ انداز میں وار کیا ہے۔ اس کے نام FIR کٹوا دوں؟ کس بات کی؟ میرے ملازم راشد کو اغوا کرنے کی۔ تمہارے پاس کیا ثبوت ہے؟ یہ کام راؤ احمد علی نے کیا ہے۔ بھائی، یہ سیدھا سیدھا منشیات کے نوجوان کا کیس ہے جو بھاری مقدار میں کسی نشہ آور چیز کا انجیکشن لے کر بے ہوش ہو گیا۔ راؤ احمد علی اغوا کرواتا تو اپنے علاقے سے کرواتا، اسے مارنا ہوتا تو قاتلانہ حملہ کرواتا۔ ایسا کچھ نہیں ہوا۔ میں تو کہتا ہوں کہ اگر راشد مر بھی جاتا تب بھی ہم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے تھے۔ اور وہ تحریر جو اس کی کورٹ سے برآمد ہوئی، وہ ایسی تحریر کوئی بھی لکھ سکتا ہے، بلکہ وہ تحریر تم نے خود ہی لکھی تاکہ راؤ احمد علی کو پھنسایا جا سکے۔ اچھا، تو یہ بات ہے۔ محسن راؤ نے ساری صورتحال سمجھ کر کہا۔ بالکل، انکل عامر بولے۔ راؤ احمد علی لومڑی کی طرح چالاک اور بھیڑیے کی طرح خونخوار ہے۔ میں پھر ببر شیر بن جاتا ہوں، ایک ہی بار میں ادھیڑ کر پھینک دیتا ہوں۔ محسن راؤ طیش میں آ گیا۔ اتنے میں تانیہ نے اندر جھانکا اور کسی غیر بندے کو ڈرائنگ روم میں نہ پا کر وہ اندر آ گئی۔ اس نے اندر آتے ہوئے محسن راؤ کا جملہ سن لیا تھا۔ اس نے گھبرائے ہوئے لہجے میں پوچھا، کیا ہوا بھائی جان، کیوں بگڑ رہے ہیں؟ آؤ تانیہ، ذرا تم ہی اپنے بھائی کو سمجھاؤ، یہ مرنے مارنے پہ تلے ہوئے ہیں۔ انکل عامر نے آہ بھر کر کہا۔ تانیہ، تم جانتی ہو کہ راشد کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ کس نے کیا؟ جو حالات اب تک میرے سامنے آئے ہیں، میں یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ یہ ساری کارروائی راؤ احمد علی کی ہے۔ پھر محسن راؤ نے انکل عامر کو دیکھا۔ کیا انکل عامر اس بات سے متفق نہیں ہیں؟ تانیہ نے پوچھا۔ 100% متفق ہوں۔ میں نے کب کہا کہ یہ کام اس کا نہیں؟ انکل عامر نے گہرا سانس لے کر کہا۔
لیکن ایک بات میں تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں کہ تم میرے لیے بے حد قیمتی ہو۔ تم اپنی بہن کے لیے انمول ہو۔ بے پناہ محبت کی وجہ سے شمشاد علی نے اسے اپنے سے دور رکھا۔ تانیہ کو ماں کی محبت ملی، نہ باپ کی شفقت۔ اب کیا تم اس سے بھائی کا پیار، اس کا تحفظ اس سے چھین لینا چاہتے ہو؟ خدا نخواستہ! محسن راؤ نے تانیہ کو محبت بھری نظروں سے دیکھ کر کہا۔ تو پھر شیر بن کر راؤ احمد علی کو ادھیڑنے کی خواہش دل سے نکال دو۔ میں تمہیں جنگل میں نہیں جانے دوں گا، جنگل کا قانون نہیں اپنانے دوں گا۔ یہ کہتے کہتے انکل عامر کا گلا روندھنے لگا۔ دیکھو محسن، اگر ہم نے راؤ احمد علی کو قتل بھی کرا دیا تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، بلکہ یہ کیس مزید پیچیدہ ہو جائے گا۔ انکل، میرا کلیجہ تو ٹھنڈا ہو جائے گا۔ اس نے میرے بابا کو مارا ہے۔ میں اپنا انتقام لینے میں حق بجانب ہوں۔ قاتل بننا چاہتے ہو؟ انکل عامر نے سوال کیا۔ اس سے پہلے کہ محسن راؤ کو جواب دیتا، وہ تانیہ سے مخاطب ہو کر بولے، کیوں تانیہ؟ کیا تم چاہو گی کہ تمہارا بھائی قاتل بن جائے؟ نہیں انکل، بھول کر بھی نہیں، تانیہ نے فوراً جواب دیا۔ میں اپنے بھائی کو کھونا نہیں چاہتی۔ سن لیا محسن؟ انکل عامر نے تانیہ کو توصیفی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ دیکھو محسن، تمہارے آ جانے سے ہمارا کیس اب بے حد مضبوط ہو گیا ہے۔ اب ہم نئے سرے سے راؤ احمد علی پر مقدمہ قائم کریں گے۔ بالآخر اسے ہماری زمینیں، ہماری جائیداد ہمارے حوالے کرنا ہوگی۔ رہی بات انتقام کی، تو تم یہ کیوں بھول جاتے ہو کہ اللہ سب سے بڑا منتقم ہے؟ اس پر کیوں نہیں چھوڑ دیتے اس انتقام کے مسئلے کو؟ وہ لے گا ہمارا انتقام، اور مجھے یقین ہے کہ اس طرح لے گا کہ دنیا دیکھے گی۔ راؤ احمد علی کا انجام دیکھ کر دنیا عبرت پکڑے گی۔ پتہ نہیں انکل عامر کے ان جملوں میں کیا اثر تھا کہ محسن راؤ کے دل کو قرار سا آ گیا۔ وقتی طور پر اس کے دل میں بھڑکتے انتقام کے شعلے سرد سے پڑ گئے۔ تانیہ کے چہرے پر بھی کچھ اطمینان جھلکنے لگا۔ اگرچہ شروع میں جب اسے اپنے بابا کے قتل کے بارے میں معلوم ہوا تھا تو اس کے دل میں انتقام کی آگ اس قدر بھڑکی تھی کہ اس کا جی چاہتا تھا کہ وہ اڑ کر چلی جائے اور راؤ احمد علی کو بھسم کر کے آ جائے۔ لیکن جب سے وہ محسن راؤ کو لے کر اپنی دنیا میں واپس آئی تھی تو اب وہ ایک لمحے کی جدائی بھی برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ وہ اپنے بھائی کو دیکھ کر جیتی تھی۔ اب وہ اندر سے نہیں چاہتی تھی کہ اس کا بھائی کسی قتل و غارت گری میں ملوث ہو۔ آخر وہ سلاجو، امن پسند اور آرٹ سے دلچسپی رکھنے والے باپ کی بیٹی تھی۔ پھر دولت سے اسی قدر بے نیاز تھی جس قدر اس کے والدین تھے۔ انکل عامر کی بات سے تانیہ نے اتفاق کیا۔ طے ہوا کہ زمینوں اور جائیداد کی واپسی کے لیے نیا مقدمہ دائر کیا جائے گا اور قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کی ہرگز کوشش نہیں کی جائے گی۔ آخر راؤ احمد علی اور محسن راؤ میں کچھ تو فرق ہونا چاہیے۔ محسن راؤ خاموشی سے بیٹھا سب سنتا رہا، بولا کچھ نہیں۔ اس نے اس فیصلے کو قبول کر لیا تھا یا پھر اس نے اپنے دل میں کوئی اور فیصلہ کر لیا تھا، کوئی نہیں جانتا تھا۔ بہرحال جائیداد کی بحالی کے لیے وکیل کے ذریعے نوٹس بھجوا دیا گیا تھا۔ اسی طرح مقدمے کا آغاز ہو گیا۔ قانونی کارروائی کی ابتدا ہو گئی اور اس مقدمے کی نگرانی انکل عامر نے خود اپنے ذمہ لے لی۔ محسن راؤ نے ریستوران کا چارج سنبھالنے کے بعد آرٹ گیلری پر توجہ دی۔ اس آرٹ گیلری کو جدید تقاضوں سے ہم آہنگ کرتے ہوئے نئے سرے سے تزئین و آرائش کروائی۔ ابھی تک یہ آرٹ گیلری ان کے باپ کا شوق تھی۔ یہاں بڑے محدود پیمانے پر منتخب آرٹسٹوں کے فن پاروں کی نمائش ہوتی تھی اور اس نمائش کو دیکھنے والے بھی بہت منتخب ہوتے تھے۔ لیکن محسن راؤ نے اس آرٹ گیلری کو عام کرنے کی ٹھانی۔ اس نے اس آرٹ گیلری کو پبلک کے لیے کھول دیا۔ سارا انتظام کرنے کے بعد اس نے اس آرٹ گیلری کو تانیہ کے حوالے کر دیا۔ تانیہ کو آرٹ سے فطری لگاؤ تھا، اس کا ہاتھ بہت اچھا تھا۔ اس نے ایک نامور خاتون آرٹسٹ کی شاگردی اختیار کر لی اور بہت تیزی سے آرٹ کے بنیادی رموز سیکھ لیے۔ اب وہ اپنی آرٹ گیلری کے دفتر میں اپنی پینٹنگ بنانے میں مصروف رہتی۔ ایک دن تانیہ اپنے کام میں مصروف تھی کہ ٹیلی فون کی گھنٹی بجی۔ ہیلو، اس نے ریسیور اٹھایا۔
دیکھیے مجھے اس آرٹ گیلری کے مالک سے بات کرنی ہے، ادھر سے کسی خاتون کی باوقار آواز سنائی دی۔ جی فرمائیے، تانیہ نے پورے اعتماد انداز میں جواب دیا۔ کیا آپ اس آرٹ گیلری کے مالک ہیں؟ ادھر سے پوچھا گیا۔ مجھے اصل میں مالک کہلوانا پسند نہیں ہے، آپ مجھے اس آرٹ گیلری کی منتظمہ کہہ سکتی ہیں، تانیہ نے انکساری سے کہا۔ آپ کا نام کیا ہے؟ توصیفی انداز میں پوچھا گیا۔ میرے پاس کچھ پینٹنگز ہیں، ان کی نمائش کے سلسلے میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ ویلکم، تانیہ نے خوش مزاجی سے کہا، تشریف لائیے۔ کل کسی وقت حاضر ہو جاؤں؟ پوچھا گیا۔ جب جی چاہے آئیں، میں دن بھر یہیں ہوتی ہوں، جواب دیا گیا۔ پھر بھی وقت کا تعین چاہا گیا۔ صبح میں آ جائیں، 11 بجے تک، تانیہ نے وقت کا تعین کر دیا۔ جی ٹھیک ہے، ادھر سے یہ کہہ کر ادھر سے فون رکھ دیا گیا۔ فون جب بند ہو گیا تو تانیہ کو خیال آیا کہ اس نے فون کرنے والی کا نام تو پوچھا ہی نہیں، نہ یہ کہ وہ کہاں سے بول رہی ہے، کون ہے۔ چلو خیر، کل تو وہ آئے گی ہی، کل ساری تفصیلات معلوم ہو جائیں گی، یہ سوچ کر وہ برش پکڑ کر کینوس پر اسٹروک لگانے لگی۔ شام کو جب وہ گھر پہنچی تو محسن راؤ چائے کی میز پر اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے محسن راؤ کو ہاتھ کے اشارے سے 2 منٹ کا اشارہ کیا اور منہ ہاتھ دھو کر چائے کی میز پر آ گئی۔ ہاں بھائی، آرٹسٹ آج کتنی تصویریں بنا لیں؟ محسن راؤ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تصویریں؟ تانیہ نے حیرت زدہ ہو کر کہا۔ بھائی جان کیوں مذاق کر رہے ہیں؟ مجھے تو ایک تصویر پر کام کرتے ہوئے ہی 15 دن ہو گئے ہیں۔ اوہو، اس قدر سست روی سے کام ہوگا تو پھر تو 5 سال بعد تصویروں کی نمائش ہو سکے گی۔ خیر سے مجھے نمائش کی کوئی جلدی بھی نہیں ہے، تانیہ نے کیتلی سے چائے نکالتے ہوئے کہا۔ کوئی ہنگامہ کرو بھائی، تمہاری آرٹ گیلری بڑی ٹھنڈی جا رہی ہے۔ بھائی جان، آج ایک خاتون کا فون آیا تھا، وہ اپنی تصویروں کی نمائش چاہتی ہیں۔ اگر تصویریں اچھی ہیں تو پھر فوراً نمائش کا انتظام کرو، محسن راؤ نے بسکٹ کھاتے ہوئے کہا۔ تصویروں کا تو کل پتہ چلے گا، وہ کل 11 بجے آئیں گی۔ ابھی وہ دونوں باتیں ہی کر رہے تھے کہ باہر سے تڑ تڑ کی آوازیں آنے لگیں۔ بھائی جان، فائرنگ! تانیہ نے سہم کر کہا۔ تبھی ڈرائنگ روم کی کھڑکیوں کے شیشے ٹوٹنے کی آواز آئی۔ محسن راؤ نے جلدی سے کہا، تانیہ فوراً نیچے بیٹھ جاؤ، یہ فائرنگ تو ہمارے گھر پر ہو رہی ہے۔ تانیہ فوراً کرسی سے اتر کر نیچے بیٹھ گئی۔ تب تک محسن راؤ بھی زمین پر بیٹھ چکا تھا۔ یہ کھیل مشکل سے 1-2 منٹ کا تھا۔ فائرنگ کرنے والی گاڑی فائرنگ کر کے جا چکی تھی۔ محسن راؤ نے باہر نکل کر جانا چاہا، لیکن تانیہ نے اسے باہر نہ جانے دیا۔ جب اچھی طرح اطمینان ہو گیا کہ فائرنگ کرنے والے جا چکے ہیں تو وہ دونوں بہن بھائی گیٹ پہنچے۔ گیٹ پر بھی تباہ آزمائی کی گئی تھی، وہ گولیوں سے چھلنی ہو چکا تھا۔ گیٹ سے ملحق دیوار پر بھی گولیوں کے نشان تھے۔ گھر کے ڈرائنگ روم پر بھی اچھی خاصی نشانہ بازی کی گئی۔ کھڑکیوں کے متعدد شیشے ٹوٹ چکے تھے۔ پاس پڑوس کے لوگ محسن راؤ کو باہر دیکھ کر ہمت کر کے اپنے گھروں سے نکل آئے تھے۔ کسی نے فائرنگ کرنے والوں کو نہیں دیکھا تھا۔ اتفاق سے اس وقت گھر کا ملازم رفیق سبزی ترکاری لینے باہر نکلا ہوا تھا۔ جب وہ واپس آ رہا تھا تو اس نے ایک سفید گاڑی کو کھڑے ہوئے اور اس گاڑی سے فائرنگ کرتے ہوئے لوگوں کو دیکھا تھا۔ وہ تعداد میں 3 تھے، ان کے منہ پر نقاب چڑھے ہوئے تھے۔ فائرنگ دو بندوں نے بیک وقت کی، ایک نے گیٹ کو نشانہ بنایا، دوسرے نے ڈرائنگ روم پر فائرنگ کی اور گاڑی کو تیزی سے بھگاتے ہوئے گلی میں مڑ گئے۔ محسن راؤ کوٹھی کا گیٹ بند کروا کر واپس چائے کی میز پر آ گیا۔ اس نے تانیہ کو بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ کمبختوں نے چائے کا مزہ بھی کرکرا کر دیا۔ بھائی جان، اس فائرنگ کا مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ تانیہ فکر مند تھی۔ ہمیں خوف زدہ کرنا، محسن راؤ نے اطمینان سے کہا۔ اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہو سکتا ہے؟ ایک ہی شخص ہے وہ، جس کا نام ہے راؤ احمد علی۔ بھائی جان، وہ لوگ گھر میں بھی داخل ہو سکتے تھے اور کوئی جانی نقصان بھی پہنچا سکتے تھے، اس نے شبہ ظاہر کیا۔ ہاں ایسا ہو سکتا تھا، وہ بغیر کسی رکاوٹ کے کوٹھی میں داخل ہو سکتے تھے۔ خدشے کی تائید کی گئی۔ ہمیں سیکیورٹی گارڈز کا انتظام کرنا چاہیے۔
تانیہ نے فکر مند ہو کر کہا۔ محسن راؤ چائے سے فارغ ہو کر لاؤنج میں رکھے ٹیلی فون کی طرف بڑھا۔ اس نے انکل عامر کو ابھی ہونے والی فائرنگ سے آگاہ کیا۔ انکل عامر نے زیادہ بات سننے کی کوشش ہی نہیں کی۔ انہوں نے کہا، میں آ رہا ہوں، یہ کہہ کر فون رکھ دیا۔ وہ آئے تو انہوں نے کوٹھی کا معائنہ کیا، دونوں کی خیریت پوچھی، ساری تفصیل معلوم کی، پھر بولے، چلو پولیس اسٹیشن چلتے ہیں، اس واقعے کی رپورٹ ضروری ہے۔ تھانے میں رپورٹ درج کرا دی گئی۔ فائرنگ کے سلسلے میں راؤ احمد علی پر شبہ ظاہر کیا گیا۔ پولیس کو بتایا گیا کہ راؤ احمد علی کے سوا ہمارا کوئی دشمن نہیں۔ پچھلے ایس ایچ او کا تبادلہ ہو چکا تھا، یہ کوئی نیا انسپکٹر آیا تھا، اس کا نام جہانگیر بٹ تھا۔ اسے راؤ احمد علی کے بارے میں کچھ معلوم نہ تھا۔ انکل عامر نے اسے تفصیل سے سمجھایا، یہ بھی بتایا کہ اسی کوٹھی پر 2 ملازمین کا قتل بھی ہو چکا ہے۔ تب بھی سارا یہی شبہ تھا کہ یہ کام راؤ احمد علی کے بندوں نے کیا ہے، کیونکہ وہ دونوں میاں بیوی راؤ شمشاد علی کے قتل کے سلسلے میں بہت کچھ جانتے تھے۔ پچھلے واقعے کی طرح پولیس نے اس فائرنگ کی بھی روایتی انداز میں کارروائی کی اور پھر معاملہ سرد خانے میں چلا گیا۔ انکل عامر اور محسن راؤ دونوں ہی جانتے تھے کہ کیا ہوگا، لیکن انہوں نے یہ رپورٹ محض قانونی کارروائی کے طور پر کی تھی۔ آگے چل کر یہ رپورٹ مقدمے کے سلسلے میں معاون ثابت ہو سکتی تھی۔ محسن راؤ نے فوری طور پر 2 گارڈ رکھے، انہیں گیٹ پر کھڑا کرنے کے بجائے اندر سرونٹ کوارٹر کے دروازے پر کھڑا کیا، تاکہ کسی ممکنہ حملے پر مؤثر طور پر کارروائی کر سکیں۔ گیٹ پر کھڑے ہوئے سیکیورٹی گارڈز کو ختم کر کے کوٹھی کے اندر داخل ہونا کوئی مشکل مسئلہ نہ تھا، لیکن سیکیورٹی گارڈوں کے کوٹھی کے اندر ہونے کی وجہ سے حملہ آوروں کو یہ معلوم کرنا مشکل ہوتا کہ گارڈ کہاں ہیں۔ حملہ ہونے کی صورت میں یہ گارڈ بہتر طور پر کارروائی کر سکتے تھے۔ پھر محسن راؤ بھی ہر وقت اپنے پاس ریوالور رکھنے لگا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ تانیہ اب گھر سے کم ہی نکلے، لیکن وہ آرٹ گیلری چھوڑنے اور گھر میں بند ہونے پر راضی نہ تھی۔ تب محسن راؤ نے اس کے لیے بھی ایک گارڈ کا انتظام کر دیا، جو اس کی گاڑی کے پیچھے موٹر سائیکل پر چلتا تھا۔ تانیہ اس فائرنگ سے متاثر تو ہوئی تھی، لیکن اتنی نہیں کہ وہ گھر سے نکلنا ہی ترک کر دیتی۔ وہ دوسرے دن اپنے وقت مقررہ پر آرٹ گیلری پہنچ گئی تھی۔ اس نے 11 بجے کا ٹائم دیا تھا، اس وقت 11:15 بجے تھے۔ وہ جانے کیوں اس خاتون کا بڑی بے قراری سے انتظار کر رہی تھی۔ خیر خدا خدا کر کے 11 بجے تب ہی آرٹ گیلری کے دروازے پر گاڑی کے ہارن کی آواز آئی۔ چوکیدار نے گیٹ کھول دیا، گاڑی اندر آ گئی۔ تھوڑی ہی دیر میں اسے راہداری میں کھٹ کھٹ کی آواز سنائی دی۔ یہ جوتوں کی ہیل کی آواز تھی۔ تانیہ اپنی میز کے پیچھے سنبھل کر بیٹھ گئی۔ وہ خاتون اندر داخل ہوئی۔ وہ سفید ساڑی میں اس قدر گریسفل لگ رہی تھیں کہ تانیہ پلکیں جھپکانا بھول گئی۔ اس خاتون کے فوراً بعد ایک سادہ لباس میں کلاشنکوف بردار شخص اندر داخل ہوا۔ اس نے تانیہ کو گھور کر دیکھا، پھر کمرے کا جائزہ لیا اور الٹے قدموں واپس چلا گیا۔ معاف کیجیے گا، آپ تانیہ ہیں؟ اس نے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ جی، تانیہ نے مختصر سا جواب دیا۔ حیرت ہے، وہ آگے بڑھتے ہوئے بولی، آپ تو بہت کم عمر ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ یہاں کوئی 50-60 سال کی خاتون بیٹھی ہوں گی؟ تانیہ ہنسی۔ میرا خیال تھا کہ کم از کم میری ہم عمر منتظم ہوں گی یہاں، اس پرکشش خاتون نے ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔ کمال ہے، تانیہ نے کھڑے ہو کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اس کا ہاتھ بڑا ملائم، گداز اور جاذب نظر تھا۔ تانیہ نے گرم جوشی سے ہاتھ ملا کر اسے کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ تشریف رکھیے۔ شکریہ، اس نے بڑے دل آویز تبسم کے ساتھ کہا۔ کل آپ کا فون آیا تو مجھے یہ خیال ہی نہ رہا کہ آپ کا نام پوچھ لوں، اور نہ ہی خود سے آپ نے اپنا نام بتایا۔ میرا نام بڑا پرانا سا ہے، اس لیے بتانے سے اعتراض کرتی ہوں۔ لو، یہ کیا بات ہوئی بھلا؟ نام صرف نام ہوتا ہے، پرانا یا نیا نہیں ہوتا۔
اگر ایسا ہوتا تو لوگ 20 سال کے بعد اپنا نام تبدیل کر لیا کرتے۔ ہاں، کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام نرگس انصاری ہے۔ واہ، اتنا پیارا نام تو ہے، تانیہ نے توصیفی انداز میں کہا۔ آپ کا کام کہاں کہاں ہے؟ میری پینٹنگز گاڑی میں ہیں، ابھی آپ کے سامنے آئی جاتی ہیں۔ نرگس انصاری ابھی یہ بات کہہ ہی رہی تھیں کہ دو بندے بڑے بڑے فریم اٹھائے اندر داخل ہوئے۔ وہ کل 20 تصویریں تھیں اور پیک تھیں، ان پر بھورا کاغذ لپٹا ہوا تھا۔ شاید وہ تصاویر برائے فروخت فریم کرنے والے کی دکان سے لائی گئی تھیں۔ جب سب تصویریں آ گئیں تو تانیہ نے کہا، آپ اجازت دیں تو ان کا گھونگھٹ اٹھا کر دیکھ لوں؟ ہاں ہاں، کیوں نہیں، لیکن ان تصویروں کو دیکھنے سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ میں کوئی باقاعدہ آرٹسٹ نہیں ہوں۔ یہ ساری تصویریں میں نے 15 سال کی طویل مدت میں پینٹ کی ہیں۔ جب اتنی تصویریں اکٹھا ہو گئیں تو جی چاہا کہ اسے لوگوں کے سامنے رکھوں۔ یہ تو آپ نے اچھا کیا، ایسے کام کا کیا فائدہ جو لوگوں کے سامنے نہ آئے۔ ایک بات اور میں آپ سے کہنا چاہتی ہوں، میں اپنا کام ضرور آرٹ کے چاہنے والوں کے سامنے پیش کرنا چاہتی ہوں، لیکن خود سامنے آنا نہیں چاہتی۔ اگر آپ نے ان تصویروں کی نمائش قبول کر لی تو میں اس نمائش میں ایک وزٹر کی حیثیت سے آؤں گی اور خاموشی سے لوگوں کے تاثرات سننا چاہوں گی۔ یہ کہہ کر اس نے ایک تصویر کے اوپر سے کاغذ پھاڑ دیا۔ تانیہ پہلی ہی تصویر دیکھ کر دنگ رہ گئی، اور جب اس نے ایک ایک کر کے ساری تصویریں دیکھ لیں تو وہ دم بخود رہ گئی۔ ہر تصویر دیکھنے کے بعد وہ حیرانی سے نرگس انصاری کو دیکھتی۔ وہ پینٹنگز اعتبار سے تو زیادہ پختہ نہ تھیں، لیکن تصویروں میں جو کچھ دکھایا گیا تھا وہ بہت پختہ تھا۔ ان تصویروں میں آرٹسٹ کے ذاتی جذبات بکھرے ہوئے تھے۔ ساری تصویریں دیکھ لینے کے بعد تانیہ نے بڑے جوش سے کہا، میں ان تصاویر کی نمائش اس دھوم دھام سے کروں گی کہ پورے ملک میں آپ کے چرچے ہو جائیں گے۔ تانیہ، مجھے شہرت نہیں چاہیے، اس نے بڑی بے نیازی سے کہا۔ ہاں، مجھے اندازہ ہے، اسی لیے آپ نے ان تصاویر پر اپنا نام بھی نہیں لکھا۔ تانیہ نے نرگس کو پرشوق نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا، ایک بات پوچھوں، سچ سچ بتائیں گی؟ ہاں پوچھے تانیہ، میں جھوٹ کیوں بولوں گی؟ وہ تھوڑا سا حیران ہو کر بولی، کیا آپ واقعی نرگس انصاری ہیں؟ یہ ایک عجیب سوال تھا۔ اس سوال پر نرگس انصاری کو ایک دم کرنٹ سا لگا۔ اس نے ایک نظر تانیہ کو دیکھا اور پھر اپنی خوبصورت آنکھوں پر پلکوں کا شامیانہ ڈال لیا اور دھیرے سے بولی، نہیں، یہ میرا اصل نام نہیں ہے۔ زندہ باد! تانیہ ایک دم خوشی سے اچھل پڑی۔ یہ جان کر مجھے بہت خوشی ہوئی کہ یہ آپ کا اصل نام نہیں ہے۔ آپ کی خوشی میرے لیے حیرت انگیز ہے۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ میرا نام نرگس ہے یا عابدہ؟ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، اس سے واقعی کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کا نام نرگس ہے یا عابدہ، لیکن اگر آپ کا نام نادرہ ہو تو فرق پڑتا ہے۔ تانیہ نے اسے ترچھی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کے ہونٹوں پر شریر مسکراہٹ تھی۔ تانیہ کی زبانی اپنا نام سن کر اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹ گئیں۔ تانیہ نے اس کی پہلی تصویر دیکھتے ہی اسے پہچان لیا تھا۔ اس تصویر میں درخت ہی درخت تھے اور انہی درختوں کے بیچ پتھر پر ایک مردانہ قمیض پڑی ہوئی تھی۔ ایک تصویر میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی گھوڑے پر بیٹھے باتیں کرتے جا رہے تھے۔ پس منظر میں کھیت پھیلے ہوئے تھے۔ ایک تصویر میں ایک لڑکی گھوڑے پر بیٹھی تھی، اس کے تاثرات سے پتہ چلتا تھا کہ جیسے وہ کسی کو ڈھونڈ رہی ہو۔ بس جتنی تصویریں تھیں سب کی سب اسی کہانی کی عکاسی کرتی تھیں جو کالے چراغ نے اسے سنائی تھی، اور اب اس بات میں کوئی شبہ نہ رہا تھا کہ وہ اس کے بھائی کی، محسن راؤ کی نادرہ تھی۔ اپنا نام سن کر حیران ہو گئی نا؟ تانیہ نے شوخی سے کہا۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا۔ تانیہ، آپ کو میرا نام کیسے معلوم ہوا؟ سب سمجھ میں آ جائے گا۔ میں نے طے کر لیا ہے کہ اب مجھے کیا کرنا ہے۔ میں ان تصاویر کا افتتاح ایک بہت بڑے آدمی سے کراؤں گی۔
آپ دیکھتے جائیں کہ میں کیا کرتی ہوں۔ افتتاح والے دن میں آپ کو ایک ایسا سرپرائز دوں گی کہ آپ زندگی بھر یاد رکھیں گی۔ پھر تانیہ نے نادرہ کو پرتکلف چائے پلائی۔ نادرہ وہاں جتنی دیر بیٹھی رہی، تانیہ سے یہی پوچھتی رہی کہ اسے اس کا سلام کیسے معلوم ہوا۔ تانیہ بھی ایک شاطر چیز تھی، اس نے اسے کچھ بتا کر نہ دیا، بس یہی کہتی رہی کہ وہ افتتاح کے دن کا انتظار کرے۔ اس رات سے کہ اس نے نادرہ کو کس طرح پہچان لیا، اسی دن پردہ اٹھے گا۔ نادرہ ایک 1.5 گھنٹہ بیٹھ کر جب جانے کے لیے اٹھی تو تانیہ اسے گاڑی تک چھوڑنے کے لیے باہر آئی۔ کلاشنکوف بردار شخص نے اسے آتا دیکھ کر جلدی سے گاڑی کا پچھلا دروازہ کھولا۔ نادرہ کے بیٹھنے کے بعد دروازہ بند کیا اور خود ڈرائیور کے برابر والی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ گاڑی جب گیٹ سے باہر نکل گئی تو وہ خوشی سے جھومتی ہوئی اپنے دفتر میں آئی۔ اس نے نادرہ کی بنائی ہوئی تصویروں کو ایک ایک کر کے دوبارہ دیکھا۔ اس کا جی چاہا کہ ابھی فون کر کے محسن راؤ کو بلا لے اور یہ تصویریں دکھا دے، لیکن وہ کچھ سوچ کر رک گئی۔ اس نے طے کر لیا کہ افتتاح والے دن سے پہلے ایک دوسرے کے بارے میں انہیں ہوا نہیں لگنے دے گی۔ بس افتتاح والے دن وہ ایک دوسرے کو دیکھیں گے، وہ لمحہ کس قدر حسین ہوگا۔ پھر اس سے اپنے دفتر میں ٹھکانا گیا۔ عام طور سے وہ آرٹ گیلری سے 4-5 بجے اٹھتی تھی۔ دوپہر کا کھانا اس کے لیے ریستوران سے آتا تھا، جبکہ محسن راؤ 1 بجے ریستوران سے اٹھاتا تھا اور کھانا گھر پر کھاتا تھا۔ کھانا کھا کر وہ آرام کرتا، پھر شام کو تانیہ کے ساتھ چائے پی کر ریستوران چلا جاتا اور رات گئے واپس آتا۔ وہ گھر پہنچی تو محسن راؤ آ چکا تھا۔ رفیق میز پر کھانا چن رہا تھا۔ تانیہ کمرے میں داخل ہوئی تو محسن راؤ نے اسے خوشگوار حیرت سے دیکھا اور بولا، بھئی خیریت تو ہے؟ تانیہ اس قدر خوش تھی کہ وہ اپنے بھائی کے گلے میں باہیں ڈالے بنا رہ نہ سکی۔ بھائی جان، میرے پیارے بھائی جان، اس نے بڑے پیار سے کہا۔ یا اللہ خیر، آج تو بن بادل برسات ہو رہی ہے۔ آج میں بہت خوش ہوں، اتنی خوش کہ بتا نہیں سکتی۔ میرا خیال ہے کہ خاتون کچھ زیادہ ہی اچھی تصویریں لے کر آ گئی ہیں۔ اف، بس مت پوچھیں، انہوں نے تو پاگل کر دیا، اور جب آپ دیکھیں گے تو اپنے ہوش و حواس گنوا بیٹھیں گے۔ تصویروں کو دیکھ کر؟ محسن راؤ نے پوچھا۔ تصویروں کو بھی اور انہیں بھی، تانیہ نے ایک ادائے خاص سے کہا۔ کوئی بہت خوبصورت خاتون ہے کیا؟ بس بھائی جان، مجھ سے کچھ نہ پوچھیں۔ چلیں نہیں پوچھتے، ہم خود دیکھ لیں گے۔ ہمیں آپ کی آرٹ گیلری میں آنے کی اجازت تو ہوگی؟ اجازت کیا معنی؟ ان تصاویر کا افتتاح آپ کریں گے؟ ارے نہیں تانیہ، لوگ کیا کہیں گے؟ بہن نے آرٹ گیلری کھول لی، افتتاح بھائی صاحب کے ہاتھوں ہو رہا ہے۔ اندھا بانٹے ریوڑی، اپنے آپ اپنوں کو دے، نہ بھائی نہ۔ بھائی جان، لوگ جو مرضی آئے کہیں، مجھے کسی کی پرواہ نہیں، لیکن ان تصاویر کا افتتاح آپ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ میں بس اتنا جانتی ہوں۔ پتہ نہیں بھائی تم کیا کہہ رہی ہو، میرے خیال میں تمہیں بھوک لگ رہی ہے، اسی لیے الٹی سیدھی باتیں کر رہی ہو۔ آؤ کھانا کھا لو۔ کھانا تو آج میں ایسا کھاؤں گی کہ آپ دیکھتے رہ جائیں گے۔ یا اللہ، میری اکلوتی بہن پر رحم فرما۔ محسن راؤ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور پھر کھانا کھانے میں مصروف ہو گیا۔ بھائی جان، آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ میں پاگل ہو گئی ہوں؟ نہیں بھائی، بھلا میں ایسا سمجھ سکتا ہوں؟ میں واقعی پاگل ہو گئی ہوں، وہ آرٹسٹ تھی ہی ایسی۔ یا اللہ، محسن راؤ نے اپنا سر تھام لیا۔ تانیہ، تمہیں اگر بھوک نہیں ہے تو کھانا مت کھاؤ، لیکن مجھے تو کھانے دو۔ مجھے بھوک کیوں نہیں ہے، مجھے تو زبردست بھوک ہے۔ یہ کہہ کر وہ کھانے پر اس طرح ٹوٹی جس طرح لوگ شادی اور ولیمے کے کھانے پر ٹوٹتے ہیں۔ افتتاح والے دن بھی لوگوں کا کچھ اسی طرح کا حال تھا۔ لوگ ٹوٹے پڑ رہے تھے۔ تانیہ نے انکل عامر کو اعتماد میں لے کر انہیں افتتاحی تقریب کا انچارج بنا دیا تھا۔ وہ ایک مقامی کالج میں پروفیسر تھے، وسیع تر تعلقات رکھتے تھے۔ انہوں نے اس تقریب میں لاہور کے منتخب لوگوں کو اکٹھا کر دیا۔ نادرہ کو تانیہ نے اپنے دفتر میں بٹھا دیا تھا، اس کے ساتھ سائمہ اور اس کی دوست بیٹھی تھیں۔ پھر وہ دفتر کا دروازہ بند کر کے باہر نکل گئی۔ وقت مقررہ پر محسن راؤ پہنچ گیا۔ وہ ایک اونچے قد کا گوری رنگت والا حسین آدمی تھا۔ آج اس نے ڈارک براؤن سوٹ پہن رکھا تھا
उस रंग ने उसकी शख्सियत को और निखार दिया था। फीता काटने से पहले चंद कलमात आमिर ने आर्टिस्ट के बारे में कहे। ख़वातीन व हज़रात, ये तस्वीर देखकर आप थोड़ा सा चौंकेंगे। ये अनोखी तस्वीर हैं। फ़नी एतबार से इनका मेयार क्या है, इसका फ़ैसला तो आर्ट को समझने वाले करेंगे। लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि मौजू के एतबार से आप इन्हें नया पाएंगे। ये सारी तस्वीरें तख्लीकी हैं। इन्हें जिन आर्टिस्ट खातून ने तख्लीक किया है, वो पर्दे के पीछे रहना चाहती हैं। लिहाजा आप फ़न देखिए और छुपे फ़नकार को दाद दीजिए। अब मैं मोहसिन राव साहिब से दरख्वास्त करूँगा कि वो फ़ीता काट कर नुमाइश का बाकायदा आगाज़ फरमाएं। तब तानिया ने चांदी की प्लेट में रखी कैंची अपने भाई के सामने की। मोहसिन राव ने मुस्कुराकर कैंची उठाई और तालियों की गूंज में फीता काट दिया। जब मोहसिन राव दूसरे लोगों के साथ अंदर तस्वीर देखने के लिए जाने लगा, तो तानिया ने बड़े प्यार से उसका हाथ थाम लिया और सरगोशी में बोली, तस्वीरें देखने से पहले तस्वीर वाली को देख लीजिए। वो मोहसिन राव का हाथ पकड़े पकड़े दफ्तर की तरफ बढ़ी। वो खातून मौजूद है यहाँ? मोहसिन राव ने पूछा। जी, तानिया ने जवाब दिया। लेकिन वो तो पर्दे के पीछे रहना चाहती हैं। आपसे क्या पर्दा? उनका पर्दा लोगों से है। तानिया ने अजीब बात कही। देखो तानिया, कहीं पिटवा ना देना, वो परेशान होकर बोला। है किसी में इतनी जुर्रत जो मेरे भाई पर हाथ उठाए? अपने दफ्तर के दरवाजे पर पहुंचकर उसने दस्तक दी। दरवाज़ा अंदर से बंद था। दरवाज़ा साइमा ने खोला। उसने मोहसिन राव को दरवाजे पर देखकर उसे सलाम किया और फिर तानिया की तरफ देखा, जैसे उसके हुक्म की मुंतजिर हो। साइमा, तुम जाओ, अपने दोस्त के साथ नुमाइश देखो। ठीक है, ये कहकर साइमा अंदर कमरे में चली गई। उसके साथ ही मोहसिन राव ने अंदर जाने के लिए कदम बढ़ाए तो तानिया ने उसे हाथ के इशारे से रोक कर शोखी से कहा, सबर मोहसिन राव, सबर। इतने में साइमा अपने दोस्तों को लेकर कमरे से निकल गई। तानिया ने कमरे में झांक कर देखा, नादिरा खामोशी से कुर्सी पर बैठी थी। दरवाजे की तरफ उसकी पीठ थी। जाइए भाईजान, अंदर तशरीफ ले जाइए और मिलिए उस आर्टिस्ट से जो अपनी ज़ात में शाहकार है। तुम मेरे साथ आओ। जी नहीं, मैं तस्वीरें देखने जा रही हूँ। आपको अकेले ही अंदर जाना होगा। डरे नहीं। डर किस बात का? ये कहकर मोहसिन राव दरवाज़ा खोलकर कमरे में दाखिल हो गया। उसके अंदर जाते ही तानिया ने दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया और मुस्कुराती हुई नुमाइश वाले हिस्से में चली गई। मोहसिन राव बहुत आहिस्तगी से कमरे में दाखिल हुआ। नादिरा उसकी तरफ पीठ किए बैठी थी। जब दरवाज़ा ज़ोर से बंद हुआ तो उसने एकदम पलट कर देखा। एक बिजली सी चमकी, बादल से गरजे और दिलों पर बूंदाबांदी शुरू हो गई। इस तरह मिल जाओगे कभी, सोचा भी न था। वो दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ पर पलटी थी। जब उसने पलट कर देखा तो उसे एहसास हुआ जैसे एक लम्हे में उसकी किस्मत ही पलटा खा गई हो। कमरे में दाखिल होने वाले खूबसूरत शख्स को उसने एक सेकंड के हज़ारवें हिस्से में पहचान लिया। वो उसका मोहसिन था। वो तड़प कर उठी। मोहसिन जब कमरे में दाखिल हुआ तो उसे सबसे पहले बालों का सादा सा जूड़ा, सफ़ेद ब्लाउज और खूबसूरत कमर दिखाई दी। फिर वो दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ पर एकदम पलटी। उसका पलटना गज़ब हो गया। ये उसकी निगाहों ने क्या देखा? उसके दर्द दिल पर किसने दस्तक दी? ये कौन आया?